بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدین یسر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ۔ عزیز طالبات، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمۃ الباب کو اس لیے قائم فرمایا ہے اور شارحین کا خیال ہے کہ اس سے پہلے چند ابواب ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ایسے اعمال کا عام طور پر ذکر ہوا ہے جو مشقت والے، مجاہدے والے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے جہاد کا ذکر آیا، شب قدر میں قیام کا ذکر آیا، تو ظاہر بات ہے یہ وہ اعمال ہیں جو مشقت اور مجاہدے اور قربانی والے ہیں۔ اس لیے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا یا یہ سوال ہو سکتا تھا کہ دین تو بڑا مشکل کام ہے، اس پر چلنا آسان نہیں ہے، اس میں جان بھی دینا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے اور دوسری مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ اسی طرح بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس ترجمۃ الباب سے یہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے فرقہ مرجئہ کا رد ہوتا ہے جو اعمال کو غیر ضروری کہتا ہے۔ وہ اس طور پر جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کتاب الایمان کے آغاز میں اور اس کے بعد والے ابواب میں بھی، کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک اور اسی طرح محدثین کے نزدیک دین اور ایمان مترادف ہے، یعنی ایمان بول کر دین اور دین بول کر ایمان مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں دین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دین آسان ہے، اور خاص طور پر دین اسلام سب سے ایسر ہے، یعنی سب سے زیادہ آسان ہے۔ دیگر ادیان کے مقابلے میں سابق میں جو ادیان گزرے ہیں اور جو شریعتیں گزری ہیں ان کے مقابلے میں دین اسلام ایسر ہے اور آسان ہے، اور واقعی یہی بات ہے کہ سابقہ ادیان میں اور سابقہ شریعتوں میں بعض احکام بڑے شدید تھے جن پر خاص طور پر ہم کمزوروں کے لیے ان احکام پر عمل کرنا بہت ہی مشکل تھا، تو ان ادیان کے مقابلے میں دین اسلام ایسر ہے، دین اسلام سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو عزیز طالبات، اس سے بات ثابت ہوئی کہ دین میں تفاضل ثابت ہو گیا، اور کہ بعض ادیان کیا ہے وہ مشکل ہیں، اس میں عسر ہے، ان کے مقابلے میں دین اسلام کیا ہے، آسان ہے۔ تو دین میں تفاضل ثابت ہو گیا۔ جب دین میں تفاضل ثابت ہو گیا تو اس سے ایمان میں بھی تفاضل ثابت ہو جائے گا، ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ثابت ہو جائے گی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان مرکب ہے، اور جو چیز مرکب ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس ترجمۃ الباب سے شارحین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شبہ پیدا ہوتا تھا ایمان اعمال کے سلسلے میں کہ وہ بڑے مشقت والے ہوتے ہیں
اور اسی طرح دین کے لیے جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا بھی اس شبہ کو بھی دور فرمایا، اور اسی طرح اس سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرقہ مرجیہ کا رد بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ باب الدین یسر، یہ باب ہے کہ دین آسان ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب دین وہ دین ہے جو حنیف یعنی سیدھا ہو، السمحۃ اور آسان ہو، الحنیفیۃ السمحۃ۔ تو اب آپ اس میں دیکھیے، یہ حنیف صفت ہے۔ حنیف کے لفظی معنی ہے مستقیم، یعنی جو سیدھے راستے پر ہو، دائیں بائیں ادھر ادھر جھکنے والا نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا۔ وہ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو استقامت عطا فرمائی تھی، اس واسطے دین ابراہیم کو دین حنیف کہتے ہیں۔ اور السمحہ جو آسان ہے، یعنی بعض شریعتیں ایسی بھی ہیں جن میں بڑی تنگی تھی اور مشقت تھی، جیسے یہودیوں یا بنی اسرائیل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر بڑی زبردست سختیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی تھیں، اور بعض شریعتیں ایسی بھی ہیں جن میں چھوٹ زیادہ تھی، آسانیاں بہت تھیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ لیکن اصل شریعت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت ہے، جو اعتدال والی شریعت ہے اور افراط اور تفریط سے خالی ہے، اور اسی طرح اس میں نہ زیادہ تنگی ہے نہ چھوٹ آئی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو شریعت حنیف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو محبوب دین وہ دین ہے جو حنیف ہو، السمحۃ اور آسان ہو۔ اسی سے اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا کہ دین میں اعتدال برتنا چاہیے اور غلو سے بچنا چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، ورنہ آدمی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آگے روایت دیکھیے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد السلام ابن مطہر۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے عبد السلام بن مطہر نے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، حدثنا عمر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن علی نے، ان معن بن محمد الغفاری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت معن بن محمد الغفاری سے، ان سعید بن ابی سعید المقبری، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابو سعید المقبری سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے،
یہی وہ حدیث کے الفاظ ہیں جن سے ترجمۃ الباب باب الدین یسر ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں دین کے جن میں بڑی مشقتیں ہیں اور مشکلات ہیں۔ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ دین میں کچھ نہ کچھ مشقت ہے اور تکلیف ہے، لیکن اتنی تکلیف اور اتنی مشقت دین کے اندر نہیں ہے جس سے آدمی مغلوب ہو جائے یا آدمی دین پر چل نہ سکے یا پھر وہ عمل نہ کر سکے۔ اتنی تکلیف دین میں نہیں دی گئی، اور دین میں جتنے اعمال ہیں، جتنے احکام ہیں، اس میں ظاہراً کلفت ہے، مشقت ہے، لیکن ان اعمال و احکام پر چلنے کی وجہ سے آخرت میں تو کامیابی ملتی ہی ملتی ہے، لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر آپ ریسرچ کریں گے اور تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک فرض میں کتنے دنیاوی فوائد ہیں، اور ایک ایک واجب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنے دنیاوی فوائد ہیں معلوم ہو جائے گا۔ آج لوگ اس کے اوپر تحقیق کر چکے ہیں اور مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب وہ پڑھنے کی قابل ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اور اسی طرح سنتیں اور آج کی سائنس، اس طرح کے عناوین اور مضامین پر لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ وہ کتابیں آپ پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ دین پر چلنے کی وجہ سے ہمارے جسمانی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، مالی فائدے بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے دین کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب ظاہراً کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے تو اس کو آپ اس حدیث کے جملے کے خلاف بول نہیں سکتے۔ ان الدین یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور ہرگز کوئی دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یعنی دین سے اگر کشتی کی جائے گی، دین سے اگر مقابلہ کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں دین ہی دین والے پر اور عمل کرنے والے پر غالب آ جائے گا، وہ ہار جائے گا۔ عزیز طالبات، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جتنے احکام ہیں ان احکام پر چلنے میں غلو نہ کیا جائے اور زیادتی نہ کی جائے، ورنہ ہوگا یہ کہ عمل کرنے والا تھک ہار کر بیٹھ جائے گا اور عمل کو ترک کر دے گا اور چھوڑ دے گا، وہ چل نہیں سکے گا۔ تو دین میں جو احکام ہیں اس میں غلو سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا جائے، غلو نہ کیا جائے۔ جیسے کوئی آدمی نوافل کی اتنی کثرت کرے کہ بیمار پڑ جائے، یا بیوی بچوں کا حق مارا جائے، یا کسی اور کا واجب حق مارا جائے، اب وہ نوافل کے اندر لگ گیا، اور ایسے ہی مستحبات ذکر و اذکار میں اتنا لگ گیا کہ خود اس کا حق مارا جائے یا دوسروں کے حقوق واجبہ مارے جائیں، تو یہ غلو فی الدین ہے۔ اس طرح شب بیداری کے اندر بھی غلو فی الدین نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ جتنے احکام ہیں جیسے بتا دیے گئے ہیں، جیسے سمجھائے گئے ہیں، اسی طرح کرتے رہو، اپنی طرف سے غلو مت کرو۔ غلو کرو گے تو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، غلو کرو گے تو زیادہ دن تک عمل نہ کر سکو گے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينُ أَحَدٌ، کہ دین سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دین سے کچھ جو ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے
بعض لوگ دین کے اندر بڑے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں شک کرنے لگتے ہیں، تو اس سے شک کی بیماری ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے بھی غلو سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَابْشِرُوا وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَیْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، پس سیدھے رہو اور قریب قریب لگے رہو اور بشارت حاصل کرو اور مدد حاصل کرو صبح کے اوقات سے، والروحتی شام کے اوقات سے، اور آخری رات کے کچھ حصے سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے سددو، سیدھا عمل کرنے کی کوشش کرو اور لگے رہو، صحیح عمل کرنے کی کوشش کرو، غلو مت کرو، لگے رہو۔ وابشروا، اور بشارت حاصل کرو، انہیں ثواب کی امید رکھو، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو اور ثواب کی امید رکھو اللہ کی ذات سے، اسی سے خوشی حاصل کرو۔ اس لیے کہ ایمان کس کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کا نام ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا، اور مدد حاصل کرو خاص طور پر صبح کے اوقات۔ صبح کے اوقات میں صبح کی عبادت آ گئی، شام کے اوقات میں شام کی عبادت آ گئی، اور اسی طرح رات کے اوقات، 3 اوقات بتا دیے گئے، یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اور اس میں بندہ تر و تازہ ہوتا ہے اور چاق و چوبند ہوتا ہے۔ صبح کے اوقات میں آپ کے فجر کی نماز ہے، شام کے اوقات میں ظہر اور عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اور رات کے آخری حصے میں تہجد کا اوقات ہیں۔ اس میں آدمی کو تازگی حاصل ہوتی ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس لیے عبادت کرے۔ ان اوقات میں جو عبادت کرے گا، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، وہ اپنے زمانے کا ولی بن جائے گا۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور غلو سے محفوظ فرمائے۔ وآخر